بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 443 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ سواد کی آیت نمبر 1 سے لے کر 16 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے شک کی بیماری۔ سورہ سواد مکی صورت ہے، اس میں 88 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سواد والقرآن ذی الذکر۔ ترجمہ سواد قسم ہے نصیحت برے قرآن کی۔ سواد اگرچہ تمام حروف مقطعات کی طرح سواد کے مفہوم کا تعین مشکل ہے، لیکن ابن عباس اور ضحاک کا یہ قول بھی کچھ دل کو لگتا ہے کہ اس سے مراد ہے صادق فی قولہ یا صدقہ محمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق ہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ صاد کے حرف کو ہم اردو میں بھی اسی سے ملتے جلتے معنی میں استعمال کرتے ہیں، مثلا کہتے ہیں میں اس پر صاد کرتا ہوں، یعنی اس کی تصدیق کرتا ہوں یا اسے صحیح قرار دیتا ہوں۔ پھر آیا نصیحت بھرے قرآن۔ اصل الفاظ ہیں ذی ذکر، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک ذی شرف یعنی قرآن بزرگ، دوسرے ذی تذکیر یعنی نصیحت سے لبریز قرآن یا بھولا ہوا سبق یاد دلانے والا اور غفلت سے چونکا دینے والا قرآن۔ بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق۔ ترجمہ بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے اگر سواد کی وہ تعویل قبول کی جائے جو ابن عباس اور ضحاک نے بیان کی ہے تو اس جملے کا مطلب یہ ہوگا کہ قسم ہے اس قرآن بزرگ یا اس نصیحت سے لبریز قرآن کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچی بات پیش کر رہے ہیں، مگر جو لوگ انکار پر جمع ہیں وہ دراصل ضد اور تکبر میں مبتلا ہیں۔ اور اگر سواد کو ان حروف مقطعات میں سے سمجھا جائے جن کے مفہوم کا تعین نہیں کیا جا سکتا تو پھر قسم کا جواب محذوف ہے، جس پر بلکہ اور اس کے بعد کا فقرہ خود روشنی ڈالتا ہے، یعنی پوری عبارت پھر یوں ہوگی کہ ان منکرین کے انکار کی وجہ یہ نہیں ہے کہ جو دین ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس میں کوئی خلل ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اظہار حق میں کوئی کوتاہی کی ہے معاذ اللہ، بلکہ اس کی وجہ صرف ان کی جھوٹی شیخی اور ان کی جاہلانہ نخوت اور ان کی ہٹ دھرمی ہے۔ اور اس پر یہ نصیحت برا قرآن شاہد ہے کہ جسے دیکھ کر ہر غیر متعصب آدمی تسلیم کرے گا کہ اس میں فہمائش کا حق پوری طرح سے ادا کیا گیا ہے۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناس۔ ترجمہ ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور جب ان کی شامت آئی ہے تو وہ چیخ اٹھے ہیں مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا۔ وعجبوا ان جاءہم منذر منہم وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب۔ ترجمہ ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا۔ منکرین کہنے لگے کہ یہ ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا، تفسیر میں آتا ہے یعنی یہ ایسے احمق لوگ ہیں کہ جب ایک دیکھا بھالا آدمی خود ان کی اپنی جنس، اپنی قوم اور اپنی ہی برادری میں سے ان کو خبردار کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تو ان کو یہ بات عجیب معلوم ہوئی۔ حالانکہ عجیب بات اگر ہوتی تو یہ ہوتی کہ انسانوں کو خبردار کرنے کے لیے آسمان سے کوئی اور مخلوق بھیج دی جاتی، یا ان کے درمیان یکایک ایک اجنبی آدمی کہیں باہر سے آ کھڑا ہوتا اور نبوت کرنی شروع کر دیتا۔ اس صورت میں تو بلا شبہ یہ لوگ بجا طور پر کہہ سکتے تھے کہ یہ عجیب حرکت ہمارے ساتھ کی گئی ہے، بھلا جو انسان ہی نہیں ہے وہ ہمارے حالات اور جذبات اور ضروریات کو کیا جانے گا کہ ہماری رہنمائی کر سکے، یا جو اجنبی آدمی اچانک ہمارے درمیان آ گیا اس کی صداقت کو آخر ہم کیسے جانچیں اور کیسے معلوم کریں کہ یہ بھروسے کے قابل آدمی ہے یا نہیں۔ اس کی سیرت اور کردار کو ہم نے کب دیکھا ہے کہ اس کی بات کا اعتبار کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کر سکیں۔ پھر آیت میں آیا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ساحر ہے۔ تفسیر میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ساحر کا لفظ وہ لوگ اس معنی میں بولتے تھے کہ یہ شخص کچھ ایسا جادو کرتا ہے کہ جس سے آدمی دیوانہ ہو کر اس کے پیچھے لگ جاتا ہے،
کسی تعلق کے کٹ جانے اور کوئی نقصان پہنچ جانے کی پرواہ نہیں کرتا۔ باپ کو بیٹا اور بیٹے کو باپ چھوڑ بیٹھتا ہے، بیوی شوہر کو چھوڑ دیتی ہے اور شوہر بیوی سے جدا ہو جاتا ہے۔ ہجرت کی نوبت آئے تو دامن جھاڑ کر وطن سے نکل کھڑا ہوتا ہے۔ کاروبار بیٹھ جائے اور ساری برادری بائیکاٹ کر دے تو اسے بھی گوارا کر لیتا ہے۔ سخت سے سخت جسمانی اذیتیں بھی انگیز کر جاتا ہے، مگر اس شخص کا کلمہ پڑھنے سے کسی طرح باز نہیں آتا۔ اس لیے وہ ان کو معاذ اللہ ساحر کہتے تھے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجاب۔ ترجمہ، کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلہتکم ان ھذا لشیء یراد۔ ترجمہ، اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر، یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے۔ سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے، تفسیر میں آتا ہے، اشارہ ہے ان سرداروں کی طرف جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر ابو طالب کی مجلس سے اٹھ گئے تھے۔ یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے، تفسیر میں آتا ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کہنا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہ قائل ہو جاؤ تو عرب و عجم سب تمہارے تابع فرمان ہو جائیں گے۔ تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ یہاں سے چلتے ہیں، یہ بات تو کسی اور غرض سے کی جا رہی ہے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ اس دال میں کچھ کالا نظر آتا ہے، دراصل یہ دعوت اس غرض سے دی جا رہی ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع فرمان ہو جائیں اور یہ ہم پر اپنا حکم چلائیں۔ ما سمعنا بهذا فی الملۃ الآخرہ ان ھذا الا اختلاق۔ ترجمہ، کیا ہمارے درمیان معاف کیجیے گا، یہ بات ہم نے زمانہ قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی، یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گھڑت بات۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی قریب کے زمانے میں ہمارے اپنے بزرگ بھی گزرے ہیں، عیسائی اور یہودی بھی ہمارے ملک کے آس پاس رہتے ہیں، مجوسیوں سے ایران و عراق اور مشرق عرب بھرا پڑا ہے۔ کسی نے بھی ہم سے یہ نہیں کہا کہ انسان بس ایک اللہ رب العالمین کو مانے اور دوسرے کسی کو نہ مانے۔ آخر ایک اکیلے خدا پر کون اکتفا کرتا ہے؟ اللہ کے پیاروں کو تو سب ہی مان رہے ہیں، ان کے آستانوں پر جا کر ماتھے رگڑ رہے ہیں، نظریں اور نیازیں دے رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، کہیں سے اولاد ملتی ہے، کہیں سے رزق ملتا ہے، کسی آستانے پر جو مراد مانگو برآتی ہے۔ ان کے تصرفات کو ایک دنیا مان رہی ہے اور ان سے فیض پانے والے بتا رہے ہیں کہ ان درباروں سے لوگوں کو کس کس طرح مشکل کشائی و حاجت روائی ہو رہی ہے۔ اب اس شخص سے ہم یہ نرالی بات سن رہے ہیں جو کبھی کسی سے نہ سنی تھی کہ ان میں سے کسی کا بھی خدائی میں کوئی حصہ نہیں اور پوری کی پوری خدائی بس ایک ہی واحد اللہ کے لیے ہے۔ یہ ان کے اعتراضات تھے۔ اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن ذِكْرِي بَل لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ۔ ترجمہ، کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا نہیں ہے۔ تفسیر میں آتا ہے بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ دراصل تمہیں نہیں جھٹلا رہے بلکہ مجھے جھٹلا رہے ہیں۔ تمہاری صداقت پر تو پہلے بھی انہوں نے شک نہیں کیا تھا، آج یہ شک جو کیا جا رہا ہے یہ دراصل میرے ذکر پہ کیا جا رہا ہے۔ میں نے ان کو نصیحت کرنے کی خدمت جب تمہارے سپرد کی تو یہ اسی شخص کی صداقت میں شک کرنے لگے جس کی راست بازی کی پہلے قسمیں کھایا کرتے تھے۔ ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب۔ ترجمہ، کیا تیرے داتا اور غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب۔ ترجمہ، کیا یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کر دیکھیں۔ تفسیر میں آتا ہے یہ کفار کے اس قول کا جواب ہے، کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کیا گیا؟ یہ جو اعتراض انہوں نے کیا اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی ہم کس کو بنائیں اور کسے نہ بنائیں اس کا فیصلہ کرنا ہمارا اپنا کام ہے۔ یہ لوگ آخر کب سے اس فیصلے کے مختار ہو گئے؟ اگر یہ اس کا مختار بننا چاہتے ہیں تو کائنات کی فرما روائی کے منصب پر قبضہ کرنے کے لیے عرش پر پہنچنے کی کوشش کریں تاکہ جسے یہ اپنی رحمت کا مستحق سمجھیں اس پر وہی نازل ہو اور جسے ہم مستحق سمجھتے ہیں اس پر نہ نازل ہو۔ یہ مضمون متعدد مقامات پر قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کیونکہ کفار قریش بار بار کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے نبی بن گئے؟ کیا خدا کو قریش کے بڑے بڑے سرداروں میں سے کوئی اس کام کے لیے نہ ملا تھا؟ یہ ان کے فضول قسم کے اعتراضات تھے۔ اصل میں یہ حسد تھا جو اللہ تعالیٰ نے خود کہا، یہ حسد تکبر، اس کی وجہ سے یہ سب معاملہ تھا۔
جندم ما ہنالک محزوم من الاحزاب، ترجمہ یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے اسی جگہ کا اشارہ مکہ معظمہ کی طرف ہے، یعنی جہاں یہ لوگ باتیں بنا رہے ہیں اسی جگہ ایک دن یہ شکست کھانے والے ہیں، اور یہیں وہ وقت آنے والا ہے جب یہ منہ لٹکائے اسی شخص کے سامنے کھڑے ہوں گے جسے آج یہ حقیر سمجھ کر نبی تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ اولئک الاحزاب، ترجمہ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے جھٹلا چکے ہیں، جتھے وہ تھے۔ تفسیر میں آتا ہے فرعون کے لیے ذل اوتاد یعنی میخوں والا، یا تو اس معنی میں استعمال کیا گیا کہ اس کی سلطنت ایسی مضبوط تھی گویا میخ زمین پر ٹھکی ہوئی ہو، یا اس بنا پر کہ اس کے کثیر التعداد لشکر جہاں ٹھہرتے تھے وہاں ہر طرف خیموں کی میخیں ہی میخیں ٹھکی ہوئی نظر آتی تھیں، یا اس بنا پر کہ جس سے وہ ناراض ہوتا تھا اسے میخیں ٹھوک کر عذاب دیا جاتا تھا، اور ممکن ہے کہ میخوں سے مراد اہرام مصر ہوں جو زمین کے اندر میخ کی طرح ٹھکے ہوئے ہیں۔ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، ترجمہ ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور میری عقوبت کا فیصلہ اس پر چسپاں ہو کر رہا۔ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، ترجمہ اور یہ کہتے ہیں یہ لوگ بھی بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہیں ہوگا، ترجمہ ہے یہ لوگ بھی بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی عذاب کا ایک ہی کڑکا انہیں ختم کر دینے کے لیے کافی ہوگا، کسی دوسرے کڑکے کی حاجت پیش نہ آئے گی۔ دوسرا مفہوم اس فکرے کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد پھر انہیں کوئی افاقہ نصیب نہیں ہوگا، اتنی دیر کی بھی مہلت نہ ملے گی جتنی دیر اونٹنی کا دودھ نچوڑتے وقت ایک دفعہ سونتے ہوئے تھن میں دوبارہ سونتنے تک دودھ اترنے میں لگتی ہے۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، ترجمہ اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی سے دے دے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی اللہ کے عذاب کا حال تو یہ ہے جو ابھی بیان کیا گیا کہ ایک کڑکے کی مار ہے، اور ان نادانوں کا حال یہ ہے کہ یہ نبی سے مذاق کے طور پر کہتے ہیں کہ جس یوم الحساب سے تم ہمیں ڈراتے ہو اس کے آنے تک ہمارے معاملے کو نہ ٹالو بلکہ ہمارا حساب ابھی چکوا دو، اور جو کچھ بھی ہمارے حصے کی شامت لکھی ہے وہ فوراً ہی آ جائے۔ ایسے بے وقوف ہوتے ہیں انسان کہ سامنے آئے حق کو ہم پہچانتے نہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ صاد کی آیت نمبر 16 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا، اور ہمیں اس چیز پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم اتنے عظیم دین اور اتنی عظیم کتاب کے امین ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس توفیق سے نوازے کہ ہم اس قرآن مجید کے مطالب و مضامین کو زیادہ سے زیادہ شوق سے پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو پھیلانے میں بھی اپنا کردار ادا کریں۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔